الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا جو کی لا الہ الا اللہ سے، یہ ایسا سلوگن تھا، یہ ایک ایسی چیز رکھی تھی بالخصوص اہل مکہ کے سامنے کہ وہ یہ ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا، اہل زبان تھے، لیکن اس کو سمجھ کر اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لینا یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ وہ کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، عجیب بات ہے، ہم نے پہلے سنی نہیں کہ اللہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس کو عقیدہ بنا لینا، وہ کہتے تھے نہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے، کچھ رد و بدل ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کی دعوت کہ صرف وہی ہے مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی اور سب کچھ، اس سے تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی دعوت تھی جس سے زمین و آسمان جو ہے وہ فضا بھری ہوئی ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ کس قدر مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کتنا زور لگا رہے تھے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس کو اللہ نے اصل روشنی بتایا، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کو اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لینا اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا، یہی تو اصل ایمان ہے۔ اور آج بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہ صرف اپنے لیے اپنے اللہ کو ہی کافی سمجھیں، اور ان کے لیے اللہ ہی کافی ہونا چاہیے۔
یہ اس وقت ہوگا جب اس کو عقیدہ بنایا جائے، جب اس کو اپنا اصل ایمان سمجھا جائے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، عجیب بات ہے، ہم اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن کتنے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو آج اپنے بازوؤں پر دھاگے باندھے پھرتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، حتیٰ کہ رفع الیدین بھی کر رہا ہے وہ بیچارہ، ہاتھ میں دھاگا باندھا پھر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ ابھی تو نے نماز بھی پڑھی ہے، کون سی چیز زیادہ کام کرنے والی ہے، یہ دھاگا یا یہ نماز؟ ایسے ہی کسی نے پتھر، وہ انگوٹھی جو ہے وہ پتھر پہنا ہوا ہے، تو سوچئے ذرا کہ پھر میں نے کس طرح سے مانا ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی قدرت ہے کہ یہ وائرس، یہ بیماری اتنی عام ہے جس کی انتہا نہیں۔ اب میں کس کا ذکر کروں؟ کچھ ہے انہوں نے شوقیہ دھاگا باندھ لیا ہے، یہ بھی تو وہی مشابہت ہو گئی۔ کچھ ہے جنہوں نے اس کو ہی اس پر تکیہ کیا ہے اور دھاگا باندھا ہے کہ جی نہیں میں تو فلاں جگہ سے لا کے میں نے دھاگا باندھا ہے، اور کچھ ہے جنہوں نے دوستی میں دھاگا باندھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو چیک کرنا چاہیے۔ یہ کانفرنس، یہ اجتماعات اور علماء کے یہ خطابات، یہ اسی لیے ہیں تاکہ وہ ایمان، وہ شمع جو وہ جلتی رہے، وہ بجھنے نہ پائے۔ آپ لوگ آئے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، اور انشاءاللہ العزیز علماء کی گفتگو سنیں گے، توجہ سے سنیے، اس کو اپنے اوپر اپلائی کیجئے، دیکھیے کہ جو بیان ہو رہا ہے وہ میرا اس پر کس حد تک عمل ہے، اور کہاں تک میں اس پر اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے، اپنے اقربا سے اس پر عمل کروا سکتا ہوں۔ یہ اجتماعات کا اصل مقصد یہ ہے، یہ جتنے بھی آلات ہیں، اور الحمدللہ اس سٹیج سے تو بیان ہی قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس، اور تو کچھ بیان ہی نہیں ہوتا۔ حق بیان ہوتا ہے، حق سنیے، حق آیا ہی اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ آئندہ بیانات بھی سنیں گے، اور میری بھی ایک یہ جو ریکویسٹ ہے اس پر بھی توجہ دیجیے۔ ہمیں آج ہمارا ایمان، عقیدہ برے طریقے سے خراب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کی ابتدا ہی یہاں سے ہے، بنیاد ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو یہ دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ جب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، شفا وہ دیتا ہے، یہ پتھر کیوں پہنا ہوا ہے؟ اور آپ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، ہماری اکثریت اللہ معاف کرے اس میں ملوث ہے۔ سوچئے ذرا، میں آخر اپنے رب کو معبود سمجھتا ہوں، وحدہ لا شریک، ایسا معبود جو وحدہ
تکیہ میں بھروسہ میں اوروں پر اور چیزوں پر بھی کر رہا ہوں. تو یہ بالکل لا الہ الا اللہ کے عقیدے کے منافی ہے یہ چیز. اس کو نہ دیکھا دیکھی میں، نہ دوستی میں، نہ فیشن میں، اور اگر اس کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اصل بیماری سے شفا ہی اس دھاگے سے اور اس پتھر سے ملے گی، تو ایمان تو ختم ہو گیا. اور اگر دیکھا دیکھی میں اور دوستی میں ہے وہ مشابہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اغیار کی مشابہت سے بھی روکا. اس لیے مشابہت سے بھی روکا ہے کہ اسلام، میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے بھی روکا ہے کہ اسلام ایک مکمل پیکج ہے. اس کا ایک اپنا مکمل رنگ ہے، اس کی ایک اپنی پوری یونیفارم ہے. اس کی معیشت، اس کی ثقافت، اس کی توحید، اس کی عبادت، اس کا سب کچھ. اسی لیے دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، قبلہ تبدیل ہو گیا. میں یہ بات کر کے بات کو ختم کروں گا. قبلہ تبدیل ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ بیت اللہ کو کعبہ قبلہ بنا دیا. اس امت کا قبلہ اپنا ہونا چاہیے. اس کی ہر چیز اس کی اپنی ہونی چاہیے. اور ہم پھر اوروں سے اس طریقے سے اوروں کی طرف دیکھیں. بیماری میں ہم کبھی کسی کے پاس جائیں، سیاست میں کسی کے پاس جائیں، اور جب عقیدے کی بات آئے تو کہیں جی نہیں، مسجد اہل حدیث میں ہی نماز پڑھنی. اس کا مزہ تو تبھی آئے گا جب بازو سے دھاگا اتارے گا. اس کا مزہ تو تبھی آئے گا جب یہ انگلی میں، ہاتھ میں پہنا ہوا پتھر جو ہے یہ اتار کے پھینکے گا اور کہے گا میرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ اللہم وفقنا ان نعمل صالحا لما تحب وترضى. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.